اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اس سورہ کے تعلق سے گزشتہ بات آئی کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیسے یہ سورہ کو اللہ نے نازل فرمایا، کس وجہ سے یہ سورہ نازل ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کی تبلیغ کا کام شروع کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت شریفہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی، آپ جو دعوت دے رہی بہت اچھی دعوت ہے، یہ دعوت کی شروعات تم اپنے رشتہ داروں سے بھی کرو۔ یہ دعوت تو دوسروں کو چل رہی ہے، دعوت کا کام لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک جو کام ہے یہ کام اپنے رشتہ داروں سے بھی شروع کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گزشتہ آ گئی بات، اب پھر دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی کہ سامنے صفا کی پہاڑی پر لوگوں کو کھڑ کر بلائے۔ اس کے بعد ابو لہب جو نبی کی شان میں گستاخی کیا، اس کے تعلق سے یہ سورہ نازل ہوا۔ جو کیا گستاخی کیا؟ تبن لکا لہذا جماعتنا یا محمد، نعوذ باللہ محمد، یہ کام سے جمع کرے کیا تمہیں؟ یہ کام کیا؟ دوسرا کام میں ہی سمجھا کہ بہت بڑا کام ہے، بہت اہم کام ہے، لیکن یہ کام کوئی کام نہیں ہے جو تمہیں بلا رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کو کہنے لگا یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا بول رہا ہے، ہمارے زمانے سے ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، جس کی پوجا کر رہے ہیں، جس کو پوج رہے ہیں، اس کو برا بھلا بول رہا ہے، ہم تو اس کی بات ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر ابو لہب کو یہ بات بتائی گئی کہ ابو لہب یاد رکھ، اس کا جو انجام ہے، اس کا جو اینڈ ہے، یہ تو جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو کہنے لگا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، آگے آیت ہے، کہنے لگا میری جو اولاد ہے بڑی طاقتور اولاد ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما، اور میں بڑا مالدار ہوں، بڑے پیسے والا ہوں۔ آدمی کو دو چیزوں پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، ایک مال پر، ایک اولاد پر۔ ایک اولاد پر، ایک مال پر۔ سب سے زیادہ آدمی جس چیز پر گھمنڈ کرتا ہے وہ اولاد پر گھمنڈ کرتا ہے اور مال پر گھمنڈ کرتا ہے۔ اور تاریخ یہ گواہ ہے، جو آدمی جس چیز پر گھمنڈ کرتا ہے اللہ وہ اس کا گھمنڈ اسی کے ذریعے سے توڑتا ہے۔ مال پر گھمنڈ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعے سے اللہ اسے بدنام کریں گے۔ وہ مال کو دیکھ کر سوچے گا کاش یہ مال نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اولاد کو گھمنڈ کرنے لگا تو وہی اولاد اس کو ذلیل کرے گی۔ یہ تاریخ ہے۔ اور فرعون، اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ فرعون اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا، کہنے لگا یہ بارش برسانے والا میں، یہ سورج نکالنے والا نہیں، یہ چاند نکالنے والا میں۔ یہ دعویٰ جو فرعون کیا، آخر جو ڈوب کر مرا نا، پانی میں ڈوب کر مرا۔ کہنے لگا یہ پانی کو بنانے والا میں، پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اگر پانی کو بنانے والا ہوتا تو وہ کہیں کو ڈوب کر مرتا، دریا کو بنانے والا ہے تو کہیں کو ڈوب کر مرتا۔ تو جس چیز پر آدمی فخر کرتا ہے، یہ تاریخ بڑی عجیب ہے۔ آدمی کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آدمی کو کبھی بھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی عہدے پر فخر کرتا ہے، اللہ اس کو اسی عہدے میں رکھ کر اللہ اسے ذلیل کریں گے۔ سوچے گا کہ یہ اسی عہدے میں رہ کر کیا ہوا؟ ذلیل ہوا۔ جو آدمی جس میں ماہر ہوتا ہے، اسی میں اس کی، یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، بزرگوں کی بات ہے، تجربے کی بات ہے۔ جو آدمی جس چیز میں ماہر ہوتا ہے اسی میں اس کی موت بھی آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہمارے بڑے عمر کے لوگ تجربے کی بات بولتی ہیں۔ جو آدمی زیادہ تیراکی جانتا ہے، تیرنا جانتا ہے، اور وہ فخر بھی کرتا ہے میرے جیسا تیرنے والا کوئی نہیں ہے، آخر میں موت اس کی اسی میں آتی ہے۔ سب کی نہیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی گاڑی چلانے میں ماہر ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ میرے جیسا گاڑی چلانے والا نہیں، میرے جیسا ماہر کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ایکسیڈنٹ، اسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ جو آدمی جس چیز پر فخر کرتا ہے، اللہ اس کے فخر کو توڑنے کے لیے اسی چیز میں مبتلا کر آخر میں مرنے سے پہلے اللہ اس کا فخر توڑیں گے۔ کیوں؟ اس چیز پر فخر کیا تھا۔ جہنم کی آگ، جہنم میں اللہ مجھے ڈالتا، جہنم میں میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، وہ مال اللہ کو دے ڈالا تو اللہ چھوڑ ڈالتا مجھے، نعوذ باللہ۔ میں وہ اتنا مال ہے، وہ مال میں اللہ کو دے ڈالتا ہوں، وہ اللہ مجھے چھوڑ ڈالتا۔ پھر کہنے لگا میرے اولاد ایسے ہی، میرے بچے ایسے ہی، منجے جہنم کی آگ کیا، کس میں بھی مجھے میرے بچے چھوڑتے رہے، اتنا میرے بچے میرے وفادار ہیں۔ دیکھو، مال ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اللہ صاف ارشاد فرمائے ما اغنا عنہ مالہ، مال نہیں بچا سکیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال بچا سکیا، نہ اولاد بچا سکے۔
دونوں بھی برباد ہو گئے۔ کیسا؟ آخر میں موت کے وقت مرنے سے پہلے اس کے کرتوتوں پر، نبی کو جو ستاتا تھا، نبی کو جو تکلیف دیتا تھا، دین کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا تھا، ہر چیز میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا، نبی جب دعوت دیتے پیچھے سے جا کر بولتا بھائی اس کی بات مت سنو، نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، اس طرح باتیں بولتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صبر کرے، پوری زندگی صبر کرتے رہے۔ آخر میں ایسا ہوا، ایک بیماری شروع ہو گئی، ایسی بیماری لگی، اس کا جسم گلنے لگا، سڑنے لگا، انگلیاں سڑنے لگی، گلنے لگے، اور وہ بیماری ایسی تھی کہ پھیلنے والی تھی۔ طبیب بتا دیے اگر یہ آدمی کے قریب جو جائے گا یہ بیماری اسے بھی لگ جائے گی، جس کے قریب جائے گا یہ بیماری لگے گی۔ اب سب سے زیادہ قریب جو تھے اس کے بچے تھے، سب سے زیادہ چاہنے والی اس کی بیوی تھی۔ سب سے پہلے بیوی الگ ہوئی، کہنے لگی اگر میرے شوہر کے ساتھ میں رہی تو میں بھی کیا ہو جاؤں گی، یہ بیماری میں مبتلا ہوگی، دور ہو گئی۔ اب بچے جو تھے کہنے لگے ابا جان آپ سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن یہ بیماری ہمیں لینا نہیں چاہتے۔ تو ابو لہب کو کیا کیے، مکے کے اندر گاؤں کے باہر دور کمرے میں جا کر ڈال دیے۔ دیکھو انجام دیکھو کتنا برا ہوا۔ حالانکہ قریش کا سردار ایک آدمی ہے، قریش کا سردار، نبی کا چاچا، قریش کا سردار بولے تو اب کے جیسے معمولی سردار نہیں، سردار ایک بات بول دیا، آج کے زمانے کا پی ایم بھی فیلڈ اس کے سامنے، اتنا دبدبہ تھا وہ زمانے میں، اتنا روب تھا وہ سرداروں کا، ایسا بڑا سردار۔ اور سردار اگر باہر نکلتا پورے بیٹھا ہوا آدمی بھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا کہ ہمارا سردار جا رہا ہے، کام کرنے والا کام چھوڑ کر اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا کہ میرا سردار جا رہا ہے۔ ایسی سرداری کرنے والا، معمولی سرداری نہیں، چھوٹی موٹی سرداری نہیں، ایسا روب و دبدبہ جمانے والا، ایسا حکومت کرنے والا۔ بات بول دیا، اگر دن میں بول دیا کہ رات ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے کہ بھئی رات ہے، رات کو کہہ دیا کہ آج دن ہے، لوگ کہتے کہ سورج دکھ رہا ہے، اتنی بات ماننے والے۔ اب دیکھو انجام ایسا ہوا، اسی وجہ سے تکلیف جو نبی کو دیا، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوئی تو اس کا انجام بڑا برا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہوا، گاؤں کے باہر جا کر ایک کمرہ تھا، آج بھی وہ جگہ ہے جہاں پر ابو جہل، ابو لہب ان کے جو خبریں بنی نا، وہاں جا کو مکے مدینے کا کچرا ڈالتی جا کو۔ کیسا ہوا، یہ کمرہ تھا، ایک روم تھا، گاؤں کے باہر ایک گھر تھا، گھر سمجھو گاؤں کے باہر ایک گھر تھا۔ اب اس کے بچے کھانا لے کو آتے، ٹائم پہ کھانا لے کو آتے نا، بڑی لکڑی بنے تھے، بڑی لکڑی کے سامنے ایک پلیٹ رکھے تھے، اور دور سے گھر میں وہ پلیٹ چھوڑتے، پھر لکڑی کھینچ لیتے۔ جس طرح کتوں کو کھانا ڈالتے ہیں، اس طرح ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اولاد آئی نہ اس کا مال آیا۔ وہ بیماری کو مال کو ابو لہب کہنے لگا یہ پورا مال میں رکھ ڈال، تو مجھے بیماری سے بچا ڈالو۔ نہیں، یہ بیماری کا علاج نہیں ہے، یہ بیماری لا علاج ہے، یہ بیماری، کیونکہ یہ بیماری جس کی طرف سے نازل ہوئی تھی، یہ اللہ کا مار تھا، یہ بیماری نہیں تھی، یہ اللہ کا مار تھا۔ اب کہنے لگا اب اس کے بچے دور سے لکڑی لے کر کھانا ڈالتے، جس طرح کتوں کو کھانا ڈالتی نا، اس طرح کھانا ڈال کر لکڑی لے کر پھر لکڑی کو دھو لیتے، پھر لکڑی اٹھا لے کو جاتے۔ یہ حالت ہو گئی، کھاتے مجبور ہو گیا، مانگنے لگا، موت مانگنے لگا۔ یہ زندگی سے جینے سے لوگ ہم بول رہی ہیں سردار کو کیسی موت آ رہی ہے، سردار کی حالت کیا ہوگی ہے، یہ بے عزتی مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کرتے پورا بدن سڑ گا۔ ایک آدمی کا یہ حالت ہے کہ بھئی آدمی کو موت ہی چلے گا، قصہ ختم ہو گیا، لیکن بدن سڑتے پورا بدن سڑ گیا، بدبو پھیل گئی مکے کے اندر، اور لوگ اسے دور جا کر رکھنے لگے، یہاں تک کہ آخر مرنا تھا تو موت تو آنا تھا، سب کو بھی موت مقدر ہے۔ موت آ گئی، لوگ اس کے بیٹے آخر میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، موت آ گئی، انتقال ہو گیا۔ آخر کار نوبت یہاں تک آئی کہ اس کی لاش میں سے کیڑے پڑنے لگے، بدبو مکے میں پھیلنے لگی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھئی ابو لہب کو مر گیا ہے، بچوں کو جا کر کہے جا تیرے بابا کو جا کو دفنا ڈال، تیرے باپ کو جا کر دفنا دے۔ کہنے لگے ہم اس کے قریب جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس کی اولاد کے اوپر گھمنڈ کر رہا تھا نا، کہنے لگے ہم نہیں جا سکتی، یہ بدبو اتنی غلیظ ہے، قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ آخر جو میونسپلٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں اس زمانے میں، جو کچرا کوڑا اٹھانے والے غلام، جو خادمہ ہوتے تھے، گندگی صاف کرنے والوں کو پیسے دیے، لیکن وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر مجبور ہو کر وہ لوگ مان لیے، کہنے لگے ہم کھودیں گے، گڑھا کھودیں گے۔ یہ گڑھا کھودے،
گڑھا کھود کر وہ بھی کیا کر رہے، گڑھا کھود کر عزت سے لے لے جا کو دفنے نہیں اسے، عزت سے لے لے جا کو پکڑ لے کو غسل دے کو نہلا کو دھلا کو دفنے کیا بھی نہیں کرے، جو ان کا طریقہ ہے وہ طریقہ بھی نہیں کرے، اس سے بھی بدتر موت کس کی بھی نہیں ہے، جو ان کا طریقہ ہے وہ طریقہ بھی استعمال نہیں کرے، کرے کیا، بڑا گڑھا کھودے، گڑھا کھود کر بڑے بڑے لکڑیاں لیے، لکڑیوں کو دور سے لاش کو ڈھکل ڈھکل کو وہ گڑھے میں ڈھکل ڈالے، اس کے اوپر کچرا ڈالا لے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جتنا نبی کو ستایا، جتنی تکلیف دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو بتا دیا کہ اس کی حالت یہ ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کو دو قیمتی چیز دے کر ہے، ایک مال دے کر ہے، ایک اولاد دے کر ہے، جتنا مال دے کر ہے، جتنا بھی دے کر ہے، 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، 10 کروڑ ہی کیوں نہ ہو، اس پر فخر ہرگز ہرگز نہیں کرنا ہے، اور اولاد دے کر ہے، اولاد پر بھی کبھی فخر ہرگز ہرگز نہیں کرنا ہے، اگر کیے جس چیز میں فخر کر رہے ہیں اسی پر اس کا حشر ہوگا۔